ملفوظات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی بھی کرتے ہیں، اس حوالے سے وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں یہ ایک پرانا اعتراض ہے، دیوبندیوں کی طرف سے بھی، غیر مقلدین وہابیوں کی طرف سے بھی، اور نام نہاد علمی کتابی نے بھی اس اعتراض کو انہی سے لے کے تو بہت زیادہ اس کو ایشو بنایا اور اس پر بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی حیات برزخی کے بارے میں سوال کیا گیا، ملفوظات کے اندر ہے، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، اور اس کا جواب دیتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی حیات کا ذکر کیا کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور احادیث صحیحہ اس پر موجود ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، بہت سارے دلائل اس پر موجود ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر واقعہ معراج میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ مررت علی موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور مسند ابی یعلا کے اندر حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، الانبیاء احیاء فی قبورہم، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، کیسے؟ یصلون، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ سنن نسائی کے اندر ابن ماجہ میں حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور بعض روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو قبروں میں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ حیات انبیاء کا عقیدہ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور یہ بات یاد رکھے کہ جو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں گفتگو کی ملفوظات کے اندر، یہ اصل میں امام محمد بن عبد الباقی زرقانی جو شارح ہیں مواہب الدنیا سیرت کی کتاب کے، امام احمد قسطلانی کی کتاب مواہب الدنیا، اور اس کی شرح ہے امام زرقانی کی شرح مواہب الدنیا، اس میں انہوں نے حیات انبیاء کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ بات کی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اپنی قبروں کے اندر حیات اتنی اعلیٰ ہے اور اتنی کامل و مکمل ہے کہ وہ ان کی قبریں ہی جنت ہے، ان کی قبریں کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ، جنت کے باغوں میں سے باغ۔ اچھا، عام مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو نبی کی قبر، نبی کی قبر تو جنت ہے۔ اب ملفوظات کے اندر جو عبارت ہے، اس عبارت کو بیان کر کے ایسے الفاظ اور ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ جس سے سننے والا وہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے دیکھیں جی ملفوظات کے اندر یہ لکھا ہے کہ انبیاء جو ہے نا ان کو ان کی قبور کے اندر ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور ان سے شب باشی فرماتے ہیں، تو یہ دیکھیں کتنی گستاخی ہوگی، توہین ہوگی۔ اب تھوڑے ٹھنڈے دل سے ذرا سوچیں سمجھیں ذرا، جنت کے اندر جو جنتی جائیں گے وہ جنت کے اندر اپنی بیویوں سے ملاقات کریں گے کہ نہیں؟ بھائی دنیا کے اندر جو ان کی بیویاں تھیں، جنت کے اندر جنتی اپنی بیویوں سے ملاقات کریں تو یہ کوئی حیا کے خلاف بات ہے؟ بتائیے، یہ کوئی گستاخی والی بات ہے؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات جنت میں اپنی بیویوں سے ملاقات کریں یا مومنین جنت میں اپنی بیویوں سے ملاقات کریں، تو اس میں اگر کوئی توہین یا گستاخی کا یا اس میں کوئی دوسرا پہلو نکال کے لے کے آئے، نکالنے والے کا قصور ہے۔ بیویاں اگر اپنے شوہر سے ملاقات کرتی ہیں تو اس میں گستاخی والی بات ہے۔ انبیاء کی جو بیویاں دنیا سے پردہ فرما گئیں وہ بھی جنت میں، نبی بھی اپنی قبروں میں جنت میں، تو جنتی جنت میں اپنی بیویوں سے ملاقات کرے تو اس میں گستاخی والی کوئی بات ہے؟ تو بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ امام زرقانی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی قبور وہ جنت ہے، اور جو ان کی بیویاں دنیا سے پردہ فرما چکی ہیں اور عالم برزخ کے اندر ہیں، عالم برزخ کے اندر انبیاء اپنی
بیویوں کے ساتھ اپنی ازواج کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، ان کی حیات اتنی قبروں کے اندر اعلیٰ ہے کہ وہ قبروں کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی بیویوں کے ساتھ ملاقات بھی کرواتا ہے۔ یہ ان کی برزخی اور ان کی قبر کی زندگی ہے جو اللہ نے ان کو اتنی اکمل و اعلیٰ اور اتنی اللہ رب العزت نے کامل زندگی ان کو عطا فرمائی ہے۔ یہی امام زرقانی نے شرح محمل الدنیا کے اندر بیان کیا، اور اسی کا بیان اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کے جواب میں کیا، جس کو ایک گستاخی اور توہین بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں گستاخی اور توہین والی کوئی بات نہیں ہے۔